Okay, so मेरा नाम है कमर अब्बास. वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द क्वांटम स्टडर. सो आज से हम बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट सेकेंड ईयर के प्ले लिस्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह. अभी हम उसके जो चैप्टर वाइज उसको ट्राई करें कि कवर करें और आपको एक बहुत ही डिटेल अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि जो सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं, एफएससी मेडिकल के या एफएससी प्री इंजीनियरिंग के फिज़िक्स के स्टूडेंट्स, सो उनकी क्या होती है या उन्होंने आगे जाके एम डी कैट या ई कैट के लिए अप्लाई करना होता है ना. सो हम ट्राई करेंगे कि हम जितने भी प्ले लिस्ट होंगी उसको थ्रू आउट आपको उसके लेवल के सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के लेवल के कुछ डिटेल में आपको कुछ टॉपिक्स बताएं, ताकि आपके साथ साथ कोई भी आपके कन्फ्यूजन ना रहे या कोई भी पॉसिबल आंसर आपके जहन में ना रहे. हम ट्राई करेंगे कि जो भी क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट आस्क करते हैं उनको ऑलरेडी एड्रेस करें और उनके आंसर हम आपके जो आपके जहन में आने से पहले तब आपको उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें. सो अभी बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की बुक्स ना. उसके बाद हम साथ साथ सेकेंड ईयर की बुक्स भी स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले उसका हमारे पास चैप्टर होते हैं मेजरमेंट्स ना. तो बेसिकली मेजरमेंट्स हम स्किप कर रहे हैं. वो हम क्यों स्किप कर रहे हैं? क्योंकि वो उसमें बेसिकली इतना कोई रोल नहीं होता. वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल जो फिज़िक्स होती है उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है ना. और क्योंकि उसमें मेजरमेंट्स हम लेते हैं, किस तरह लीस्ट काउंट लेते हैं या जो भी प्रिसीजन एक्यूरेसी हम उसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो कितने इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम बेसिकली उसको स्किप कर रहे हैं. बट अभी जो हम फिलहाल सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर का टॉपिक वेक्टर्स एंड एक्विलिब्रियम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का पंजाब बोर्ड की बुक से. सो आइए इसको देखते हैं और इसकी क्या मिस्ट्री होती है और हमारे पास हम इसको एक्सप्लोर करते हैं. और आप, क्योंकि ये चैप्टर आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ना, क्योंकि पूरी फिज़िक्स के अंदर चाहे आप एम डी का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट का पेपर दें, चाहे बैचलर लेवल में आपको ये स्टडी कर रहे हैं, वेक्टर एंड एडिशन के बगैर आप फिज़िक्स का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते जो जिसमें एक डायरेक्शन आती है ना. सो ये एक बहुत ही वास्ट फील्ड है जो कि आपको आनी चाहिए ना. तो ये एक आपने इसको नज़रअंदाज नहीं करना. आपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो इसके कॉन्सेप्ट अच्छे रखने हैं. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इसके क्या कॉन्सेप्ट है, और मैं ट्राई करूँगा कि आपको सबको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और आपको सबको अच्छे से समझ आए. तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं. ओके, सो मैं बेसिकली एक्सप्लेन करूँगा एक कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ना. कंप्यूटर स्क्रीन बस क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक बोर्ड में क्यों नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि हमको ट्राई करना चाहिए कि अपना जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको बूस्ट अप करें. हम पिछले 150 साल से बोर्ड के ऊपर जो लिखते आ रहे हैं उसी की एक, आप कह लें कि एक एक हिस्ट्री, हम हिस्ट्री से सेम मेथड फॉलो करते आ रहे हैं लाइक बोर्ड पे पढ़ाने का ना. सो अभी अभी डिजिटल मीडिया का दौर है ना, तो हम ट्राई करेंगे कि एक आपको डिजिटल डिवाइस के ऊपर आपको पढ़ाया जाए, क्योंकि उसमें क्या होगा, रेलिवेंट एग्जांपल प्रैक्टिकल सिमुलेशंस वगैरह जो भी एक्सपेरिमेंट के वीडियोस वगैरह कॉपीराइट फ्री, तो वो हम डायरेक्टली आपको अपनी स्क्रीन में प्रेजेंट करवा सकते हैं ना. और जो भी उसमें परफेक्ट डायग्राम्स शेप से हम आपको ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं और आपको भी अच्छे से समझ आएगी जब आप लेक्चर्स लेंगे. तो आइए हम बढ़ते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं हमारा चैप्टर सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर का हमको क्या एक्सप्लेन करता है. आगे अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर. सो अभी हम हमारा बेसिकली टॉपिक है, ये फर्स्ट लेक्चर है, लाइक लेक्चर वन ऑफ वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम. सो अभी हम बेसिकली देखेंगे एज आपके आप मैट्रिक लेवल से आए हुए हैं. सो मैं आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ. तो आपने टेंथ क्लास नाइन्थ टेंथ क्लास में भी पढ़ा होगा कुछ फैक्टर्स का, बेसिकली वेक्टर क्या होते हैं ना. सो हमारे पास कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, लाइक लेंथ मास टाइम, लाइक आपने कुछ ड्राइव क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी होंगी ना. ये सेवन सेवन्थ बेस क्वांटिटीज़ है, बाकी ड्राइव क्वांटिटीज़, तो उसमें से हमारे पास कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं ना. सो वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. ओके, लाइक हमारे पास बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज़ है ना जिसको
میئر کرنے کے لیے یا جس کی ڈیفینیشن صرف ڈائریکشن کے بغیر ہی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا کتنا میس ہے، تو آپ بول لگے کہ میں 50 kg کا ہوں فار ایگزامپل. تو آپ کو کسی ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہے کہ میں 50 kg نارتھ میں ہوں، 50 kg ساؤتھ میں ہوں. یہ تو اگلا آپ اگر اس طرح بولے گے تو اگلا بھی پریشان ہو گیا، یہ کیا بات کر رہے ہیں. سو مین مطلب کہ آپ کو کچھ ویلیوز کے لیے ڈائریکشن کی ضرورت بالکل ہوتی ہے نہیں کچھ، یعنی کہ اس کو کچھ لنک ہی نہیں ہوتا ڈائریکشن سے نا. بٹ کچھ ڈائریکشن کچھ کوانٹیٹیز ہوتی ہیں کہ آپ اس کو ڈائریکشن کے بغیر ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے نا. فار ایگزامپل ہمارے پاس فار ایگزامپل آپ ایک کار میں موو کر رہے ہیں نا. سو رستے میں آپ کی ماما کی کال آئی، تو آپ ماما سے پوچھتی ہیں ہاں کہاں جا رہے ہو. میں جی جا رہا ہوں بس، میں 50 میٹر پر سیکنڈ سے جا رہا ہوں. کدھر جا رہے ہو؟ بس نہیں میں بس جا رہا ہوں. تو اس طرح نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ کوانٹیٹیز ہوتی ہیں اس کو ہم کو ڈائریکشن ایزیوم کرنی پڑتی ہے تبھی ہمارے پاس وہ کوانٹیٹیز کی ڈیفینیشن کمپلیٹ ہوتی ہے. تو یہ ہمارے سے بیسیکلی ایک ہمارے پاس انٹروڈکشن تھا کہ ویکٹر کوانٹیٹیز کیا ہوتی ہیں، کہ فزیکل کوانٹیٹیز جن کی میگنیٹیوڈ بھی ہو اور ڈائریکشنل پراپرٹیز ہوں، ٹھیک ہے. کچھ کوانٹیٹیز ہوتی بھی ہیں یعنی کہ اس کی میگنیٹیوڈ بھی ہوتی ہے، ڈائریکشن بھی ہوتی ہے، بٹ ان کی وہ ویکٹر کوانٹیٹیز نہیں ہوتی نا. بٹ وہ میں آپ کو زیادہ کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا. سو کیونکہ وہ اس آپ نے بس یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ اس کی ڈائریکشنل پراپرٹیز ہونی چاہیے نا، ٹھیک ہے. اور وہ پراپرٹیز کیا ہیں، وہ ابھی اب اوکے. سو یہ تو ہو گیا نا ہمارے پاس ویکٹر کی بیسک ڈیفینیشن نا. تو اگر آپ کو ایگزام میں آئی تو آپ نے یہی لکھنی ہے. اور اس کی جو ہم ایک ویکٹر کو ریپرزینٹ کس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایک ویکٹر ہوتا ہے نا اس کو اگر تو ہم نے فار ایگزامپل کوئی ہم اپنی ریسرچ وغیرہ لکھ رہے ہیں یا کمپیوٹرائز کوئی بھی ڈیجیٹل فارم میں لکھ رہے ہیں، تو ہم کو اس کو بولڈ فیس لیٹر میں اپنے ویکٹر کو مینشن کرنا ہے نا. بٹ اگر ہم آن دا پیپر رائٹ کر رہے ہیں تو تب ہم کیونکہ ہم بولڈ فیس لکھنا تھوڑا اسٹرینج ہو جائے گا نا، تو اس لیے ہم جو بھی ویکٹر یوز کرتے ہیں نا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ایرو لگا دیتے ہیں، جس سے یہ شو ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے نا. سو یا ہم ایک ویکٹر لیتے ہیں. اوکے. سو یہ تھی اس کی بیسیکلی ریپرزنٹیشن نا. ابھی کچھ گرافیکل ریپرزنٹیشن بھی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے وہ ابھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. یہ ہمارے پاس ہیں کچھ ایگزامپلس آف ویکٹرس کی نا. کیا ہمارے پاس ویلوسٹی ایک ویکٹر ہے، ایکسلریشن ایک ویکٹر ہے، فورس ایک ویکٹر ہے. اسی طرح جو بھی کوانٹیٹیز ویلوسٹی سے ایسوسیٹیڈ ہوں گی نا وہ ہمارے پاس ویکٹر کوانٹیٹیز ہوں گی. فار ایگزامپل ہمارے پاس مومنٹم ہے. مومنٹم کیا ہوتا ہے؟ P = mv ہوتا ہے نا. ابھی میس تو اسکیلر کوانٹٹی ہے بٹ ویلوسٹی ویکٹر ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس مومنٹم بھی ویکٹر ہو جائے گا نا. ابھی ایکسلریشن فار ایگزامپل ایکسلریشن جس بھی ریلیشن میں ایسوسیٹ ہوگا وہ کوانٹٹی ہمارے پاس ایک ویکٹر کوانٹٹی جنریٹ کرے گی نا. فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے فورس = ma نا. ابھی اس کیس میں میس اگین اسکیلر ہے بٹ ایکسلریشن ویکٹر ہونے کی وجہ سے فورس ویکٹر کوانٹٹی ہے، ٹھیک ہے. سو اسی طرح فورس جس میں انکلوڈ ہو جائے وہ ہمارے پاس ویکٹر کوانٹٹی. فار ایگزامپل ہمارے پاس جو گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے F(g)(m1m2/r²) نا. تو ابھی اس کیس میں کوئی بھی کوانٹٹی ویکٹر نہیں ہے نا، یعنی کہ جی ایک کانسٹنٹ ہے، میس بھی ایک کانسٹنٹ ہے، میس 2 بھی ایک کانسٹنٹ ہے، آر بھی ایک کانسٹنٹ ہے. سو ادھر بٹ ہمارے پاس جو ایک فورس ہے وہ ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے نا، کیونکہ وہ بیسیکلی زمین کی طرف اٹریکشن شو کرتی ہے نا، جس کی وجہ سے اس کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. فورس ہمیشہ ایک ڈائریکشن کوانٹٹی ہوتی ہے. اگر ہم اس کو دوسرے فارم میں لکھیں تو ہمارے پاس جو ایک ایکسلریشن بنتا ہے نا، کیونکہ ہمارے پاس فورس بیس فارمولا ہمارے پاس یہی بنتا ہے نا، F=ma. بٹ اس کیس میں یعنی کہ گریویٹیشن کے کیس میں ہمارے پاس ایک میس سائڈ پہ آ جاتا ہے اور جو دوسرا جی ہوتا ہے نا وہ کس کو ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے؟ G(m2/r²) کو نا. اس طرح ہمارے پاس یعنی کہ کچھ ریلیشن بنتے ہیں. بٹ اگین ہمارے پاس جو ایک ویکٹر کوانٹٹی دوسرے ویکٹر کوانٹٹی کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتی ہے تو وہ ہمارے وہ افیکٹ کرتی ہے نا.
فار ایگزامپل ابھی میں آپ کو تھوڑا مور کلیئرفائی کرتا ہوں. آئی تھنک یہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ ایگزامپل ہو گئی تھی. سو سپوز ہمارے پاس یہاں ایک ووڈن بلاک پڑا ہوا ہے نا, اور اس کو کیا ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی اس کو اس طرف کھینچ رہا ہے فورس F1 سے, اور ایک آدمی اس کو اس طرف کھینچ رہا ہے فورس F2 سے نا. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فورس یہ کس ڈائریکشن میں موو کرے گا اگر فورس 1 فورس 2 کا ایکول ہو؟ یس, یہ کہیں بھی موو نہیں کرے گا, یعنی کہ اس کا ایکسلریشن زیرو ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو فورس ہے اس کا افیکٹ اس فورس سے کینسل ہو رہا ہے نا, یعنی کہ یہ اپوزٹ سائڈ میں موو لگ رہی ہے نا فورسز. سو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس ایک دوسرے کے افیکٹ کو کینسل کر دیتی ہیں. سو یہ بھی ایک پراپرٹی ہے ویکٹرز کی کہ کیونکہ ہم آگے ڈفرینٹ پراپرٹیز پڑھیں گے آگے آپ کے پنجاب بک کی بورڈ میں. یہ ایک بیس لیکچر ہے نا, آگے اس کی ڈفرینٹ پراپرٹیز آئیں گی لائک ایڈیشن پراپرٹیز, سبٹریکشن پراپرٹیز, ٹھیک ہے, اور پھر کچھ ٹائپس بھی آئیں گے نل ویکٹرز اس طرح. تو ریکٹینگولر کوآرڈینیٹ سسٹم. سو یعنی کہ ہم ویکٹرز کو ایڈ اپ کس طرح کرتے ہیں, تو اس طرح ہمارے پاس اور فار ایگزامپل اگر میں ایک دوسرا کیس لے لوں کہ میرے پاس وہی ووڈن بلاک ہے, اور میں کیا کرتا ہوں, میرے پاس وہی ووڈن بلاک ہے اور ایک میں فورس اس ڈائریکشن میں لگا رہا ہوں اور ایک فورس میں اس ڈائریکشن میں اب لگا رہا ہوں نا. سو ابھی اگین سوری, میں ایک اس کو ایکول ڈرا کر لیتا ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو, لائک دیٹ. سو یہ F1 ہے اور یہ F2 ہے نا. سوری میں نے اوپر بار مینشن نہیں کیا. اوکے, سو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کس ڈائریکشن میں موو کرنا چاہیے بلاک؟ یس, ہمارے پاس جو بلاک ہوگا وہ اس ڈائریکشن میں موو کرے گا نا. تو ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈائریکشن ہو تب تو سمپل ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سپوز یہ ایک بلاک میں اس ڈائریکشن میں فورس لگ دیا تو obviously بلاک بھی اس ڈائریکشن میں موو کرے گا. بٹ اگر ہم ملٹیپل فورسز ایڈ کر دیتے ہیں نا, تب ہمارے پاس اس کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ ہم صحیح کیلکولیٹ, اس کے لیے بیسیکلی ایک رول ہوتا ہے, وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح ہوتا ہے. بٹ میں آپ کو بس مین بتانا چاہ رہا تھا کہ ویکٹرز کیا ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ڈائریکشن کے بغیر ڈیفائن نہیں کر سکتے نا. اور تو یہ اس کی مین ڈیفینیشن تھی, اور یہ ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس ہیں. اچھا, اور کچھ میں نے یہاں پر ایک بات کی تھی کہ کوئی بھی کوانٹٹی ہو وہ ایک اگر ویکٹر کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہے نا تو وہ ویکٹر کوانٹٹی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا, موسٹلی کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے. بٹ کچھ ہمارے پاس کیس ہوتے ہیں, کچھ ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہوتا ہے نا, اسکیلر پروڈکٹ اینڈ ڈاٹ پروڈکٹ, کہ کچھ کوانٹٹیز ہوتی ہیں وہ ویکٹر کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہیں بٹ وہ خود ویکٹر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ورک ڈن نا, ورک ڈن ایف ڈاٹ ڈی ہوتا ہے نا. سو یہاں پہ ڈسپلیسمنٹ بھی ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے, فورس بھی ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے, بٹ ورک ڈن ایک ویکٹر کوانٹٹی نہیں ہے نا. سو یہ آپ نے یہاں پہ کنفیوژ نہیں ہوتا, میں اس کو فردر ایلیبریٹ کروں گا. کہ میں بس یہ چاہ رہا تھا کہ آپ یہ مائنڈ میں فکس نہ کر لیں کہ جو بھی کوانٹٹی جس بھی ریلیشن میں ایک ویکٹر آتا ہے تو اس کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے, اس کے جو ایکویولنٹ فارم ہوتی ہے وہ بھی ویکٹر ہوتی ہے نا. سو یہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, آئی ہوپ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا. باقی یہ ہمارا فرسٹ لیکچر تھا تو میں اس کو زیادہ لمبا نہیں لے کر جا رہا. باقی ہم جو نیکسٹ سیریز ہوں گے اس کو انشاءاللہ ویری ایزی وے میں ڈائیگرامس کے ساتھ, لائیو سیمولیشنس کے ساتھ, اور ہم انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ نیو ویڈیو کے ساتھ جلد ہی. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ.